وترضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا پس وہ قرآن پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ محترم بھائیو، پچھلی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین دی بری خصلت اور عادت دی مذمت فرمائی۔ اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی سمجھان دی خاطر خصوصی طور تے اور عمومی طور تے ہر بندے نو قرآن مجید دے بارے غور و فکر کرن دا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ اے نبی علیہ السلام دے نال منافقین مخلص ہو کے نہیں چل دے، ایمان نہیں لیاندے، اور آپ دے متعلق طرح طرح دیاں مگوئیاں، شکوک و شبہات اور پروپوگنڈے کر دینے۔ فرمایا اگر یہ قرآن دے الفاظ، معانی، فصاحت و بلاغت اور اس دے مطلب اور معنی تے غور و فکر کر لین تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق، آپ دی رسالت دے متعلق سارے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ پہلے تدبر یہ ہے کہ رب دا اگر یہ کلام نہ ہوندا، انسان جتنا مرضی قادر الکلام ہوئے، جتنی مرضی او دی زبان دے اتے اس نو عبور ہوئے، پھر بھی ان دا قلم، ان دی زبان، ان دی تحریر، ان دی تقریر کسے نہ کسے جگہ تے جا کے ضرور ڈگمگا جاندی ہے اور ایک دوجے دے خلاف بات نکل جاندی ہے۔ ایک جگہ تے کوئی اور چیز ہوندی ہے، دوسری جگہ تے کچھ اور، لیکن پورا قرآن پڑھ لیا نے اور پڑھ دینے، غور و فکر کر دینے، لیکن کلام رب دا اور ان دی فصاحت و بلاغت اندر کوئی فرق نہیں۔ جدو ایک جیسا کلام میں ایک جیسی چاشنی اور ذائقہ ہے اور ایک طرح دا قوت الفاظی ہے، تو پھر قرآن مجید جنہ تے نازل ہویا ہے یہ انہاں دی نبوت دی صداقت دی دلیل ہے۔ قرآن مجید نو سوچنا چاہیے، تدبر اور فکر کرنا چاہیے، اور صرف زبانی کلامی پڑھن نال تدبر نہیں۔ اصل تدبر ہے کوئی قرآن کہندا کی ہے، اور اسی طرح کہ امور غیب کہ جنہ دے متعلق اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کسی نو علم اور پتہ تک نہیں، اور وہ غیبی معاملات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا قرآن دی زبانی، اس سے بھی غور و فکر اور تدبر کرن تے نبی علیہ السلام نو منن۔ انہیں پتہ چلیا کہ قرآن دا مطلب اور معنی اور ترجمہ یہ اگر بندے نو آندا ہوئے تے بہت زیادہ دین دا بھی پتہ چلتا ہے، شکوک و شبہات تو بھی بندہ دور ہوندا ہے، اللہ دے رسول دے نال بھی تعلق بڑا مضبوط ہوندا ہے، اور اللہ دے ہاں انسان آخرت نو بھی سرخرو ہوندا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی ذات یعنی چیز ہے اور ایسا کلام ہے، پہلی تے بات ہے کہ دنیا اینو ویسے ہی بھول گئی۔ اگر کوئی تھوڑا بہتا ذوق اور شوق اور رابطہ اور تعلق ہے تو صرف ایک ناظرے دی حد تک، اور کوئی اس تو بہت ہی چھلانگ لگائے گا تو وہ حفظ کر جائے گا۔
نہ ناظرے والے نو قرآن دے تدبر اور معنی مطلب دا پتہ چلنا ہے، اور نہ حفظ والے نو پتہ چلنا ہے کہ قرآن کی کہہ رہا ہے، کس چیز تو روک رہا ہے۔ فرمایا یہ تدبر ادو حاصل ہونا ہے قرآن دی سمجھ اور فہم کہ جدو قرآن مجید دا مطلب اور معنی اور ترجمہ آندا ہوئے گا۔ اسی قرآن مجید نو اتنا پسے پشت اور اتنا او تو دور ہو گئے ہیں کہ ہر کتاب ہر زبان مشکل تو مشکل ہے انہوں اسی سکھن واسطے تیار ہونے ہیں، لیکن قرآن مجید دا ترجمے دے بارے ساڈے ذہناں دے اندر اے بات بٹھا دیتی گئی ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ حالانکہ چھوٹا جا بچہ وہ سکول دے اندر داخل ہوندا ہے اور بیگ دے اندر فیڈر ہوندا ہے، اور انہوں چھڑ کے ذوق تے شوق نال آنے ہاں تے انگلش سیکھن دی خاطر انہوں ہر چیز دے سپیلنگ کوشش اور ان دی شکل اور صورت وہ دکھائی جاندی۔ مثلا ایک بچہ سکول اندر جاندا ہے، حالے عمر ان دی بالکل معمولی جی چھوٹی جی نہ سمجھے، لیکن جو ہی ان دی زبان حرکت اندر آئی دماغ تھوڑا جا کم کردا تے اس بچے نو انگلش میڈیم سکول داخل کرایا جاتا ہے، اور وہ بچہ اے بی یاد کرتا ہے اور اے بی سی دے پھر نال مطلب اور معنی اور ترجمہ یاد کرتا ہے، اور پھر او تو بعد ایپل ہے مثلا ایپل دے سپیلنگ یاد کرائے جاندے نے، ان دی شکل دکھائی جاندی ہے، اور پھر نال ہی اس دا ترجمہ دسیا جاتا ہے، ایپل مینا بیٹا سیب۔ دنیا دی زبان وہ چھوٹے بچے نو چھوٹا پن وال نہیں ویکھیا جاتا، نہیں یہ بھی یاد کرنا ہے، شکل بھی دسنی کہ اے سیب دی شکل ہے، اے اندے سپیلنگ نے، اے اندہ مطلب اور معنی ہے، تے او یاد کر لیندہ ہے۔ تے قرآن ایسا ہے ناظرہ پڑھیا ہے لیکن نال الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف دے لائق اللہ رب العالمین ہے۔ کتنا مشکل ہے، کوئی نہیں، اتنے کوئی غور نہیں۔ اسی طرح حفظ ہے تے قل اعوذ برب الناس، بچے نے یاد کی تھی صورت پہلی، تے انہوں کے یاد کرانا کوئی مشکل نہیں تے نہ یاد کرنا مشکل ہے۔ قل کہے اعوذ، میں پناہ مانگنا، میں پناہ مانگنا لوگاں دے رب نے، ٹھیک ہے، یعنی اس رب دی حفاظت چاہنا، ان دی پناہ اندر کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ظلم قرآن تے صرف زبانی یا کہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت نشانیاں ہون گیاں، فقہاء تے علماء کم رہ جان گے اور قراء حضرات زیادہ ہو جان گے۔ اج ویکھو نکالیاں کاریاں دیاں حرم دیاں دیگر دیاں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نقل تو اتاری جا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ایت رحمت ہے یا کہ ایت عذاب ہے، اللہ دا حکم ہے کسی وعید دا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کہہ رہا ہے، کس چیز تو روک رہا ہے، کس چیز دا حکم دے رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ او وقت ہے جدوں اللہ دے پیغمبر کہیں گے اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری قوم اور امت نے اس قرآن نو پسے پشت کر دیتا۔ اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، قرآن تے غور نہیں کرتے، تدبر اور سوچو بچار معنی مطلب تے غور نہیں کرتے۔ اگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام اللہ دا نہ ہوندا، کلام الہی نہ ہوندا، کسی بندے دا یہ یاد کرایا ہوندا جس طرح انہوں دا ظام اور انہوں دا گمان اور انہوں دی ایک سوچ سی، کہ اللہ پاک فرماندے نے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جگہ جگہ تے تضاد ہوندا، جگہ جگہ تے تناقض ہوندا، اور جگہ جگہ تے ایک دوسرے دے خلاف الفاظ ہوندے، مطلب ہوندا اور معنی ہوندا، لیکن بڑے لوگوں نے سپیشل قرآن مجید دیاں غلطیاں کڈن دیا کوششاں کیتیاں، اندے مد مقابل بنان دیا کوششاں کیتیاں، اندے اتے اعتراضات
کرن دیاں کوششاں کیتیاں، لیکن قیامت دیاں کندھاں تک کوئی دنیا دی طاقت ان دے اندر غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ کلام الہی، غور و فکر۔ اللہ نے فرمایا لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف پاندے۔ کسے کوئی شے لکھی، بڑے بڑے علماء دیکھے اپنی کتاب دے مقدمے اندر دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اندر صحیح حدیثاں درج کراں گا، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک مثال دے طور پہ بخاری دی شرح فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کمال دی شرح لکھی، اللہ پاک انہوں نے رضا خیر دے۔ انہوں نے ایک مقدمے اندر چیز کا ذکر کیتا ہے کہ میں اس کتاب دے اندر شرح بخاری اندر فتح الباری اندر میں صحیح حدیثاں درج کراں گا۔ یہ دعوے دے باوجود کتنیاں چیزاں بھی کدے جا کے مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ انہاں کولوں بھی ضعیف روایت نقل ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماندے نے بطور ایک چیلنج، غور کر کے ویکھ لو، مطلب معنی نو ویکھو اور اس طرح الفاظی نو ویکھو، فصاحت و بلاغت نو دیکھو۔ فرمایا میرے علاوہ غیر دا ایک کلام ہوندا لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا کثیرا، تے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، لیکن جدو تناقض نہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ایت دوجی ایت، ہاں جہے لوگوں نے ذہن بنانا ہے کہ قرآن دا کوئی مطلب سارا نہیں جان سکتا ہے، غلط ہے، ان دی عقل اتوں تک رسائی نہ کرے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن مجید نو کوئی ایسا لفظ نہیں کہ دنیا اندر کوئی ان دا معنی تے مطلب ہی نہ جانتا، ایویں کولو دعوے۔ اس واسطے قرآن تو دور کرن دیاں کوششاں نے، بچہ جی ترجمہ پڑھ کے تے ایویں اور مسئلہ بن جائے گا۔ قرآن مجید نو سمجھن واسطے جی 14 علوم چاہیے نے، قرآن مجید نو سمجھن واسطے گرامر فلانا ہے، صرف نام فلانی چیز۔ اللہ کہنا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن نو اساں نے آسان کر دیتا ہے۔ جڑا رب ہے جنہ کلام ہے وہ کہنا آسان کیتا، سی کہنے مشکل ہے۔ پر حال بات لمبی نہ ہو جائے، روٹین دے مطابق اللہ نے منافقین نو فرمایا قرآن تے غور و فکر کرو، سوچو، مطلب معنی دیکھو، فضاحت و بلاغت تے غور کرو، الفاظی تے غور کرو، دانوں خود بخود سمجھ آئے گی اے کلام الہی ہے اور جن دے اتے نازل ہویا سچا نبی ہے، ان دی مخالفت نہ کریے۔ اللہ پاک قرآن مجید نو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔